تمام احباب سے گزارش ہے کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پیچھے ہٹ جاؤ بیٹا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ قادریہ حضرت میاں تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ سے ہمارے پیر و مرشد پیرزادہ ڈاکٹر آفتاب حسن قریشی صاحب پنڈال کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کریں۔ اللہ 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 ابھی ہمارے پیر تشریف لائے اور ساتھ کرنل ساجد صاحب تشریف لائے اور تنویر جانی صاحب تشریف لائے اور جناب جامعہ رضویہ واقع سے پیر عبدالقادر صاحب کے صاحبزادے پیر محمود صاحب تشریف لائے اور ان کے اور ساتھی جو تشریف لائے اپنے معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آستانہ عالیہ قادریہ حضرت میاں تاج ولی سرکار برس صغیر کے اندر یہ وہ آستانہ ہے کہ حضرت میاں تاج ولی سرکار وہ ہمارے برس صغیر کے اندر وہ ولی اللہ کے جنہوں نے حضرت غوث اعظم سرکار کی زہری حیات میں 24 سال سر پر سکہ رکھ کے پانی بھرا۔ حضرت غوث اعظم سرکار کی زہری حیات میں حضرت میاں تاج ولی سرکار وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ولی بندے ہیں کہ جنہوں نے حضرت غوث اعظم سرکار کی زہری حیات میں ان کے در پر 24 سال پانی بھرا اور پھر جب ٹیکسلا میں تحصیل حسن عبدال میں تشریف لائی تو یہاں پہ جو ایک ہندو بادشاہی جو راج تھا، ہندو جو وزیر تھا، اس نے آپ بابا جی کے خلاف ایک سازش چلی۔ سازش کیا چلی کہ بادشاہی باز، پرانے زمانے میں لوگ بادشاہ باز رکھتے تھے، وہ بادشاہی باز وزیر نے خود مارا اور بابا جی کے ٹینٹ میں جو خیمہ تھا اس کے اندر پھینکا اور بادشاہ کو کہتا ہے کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارا بادشاہی باز کدھر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ہر صورت باز چاہیے، چونکہ اس نے خود سازش چلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے لشکر گھوڑوں کے ساتھ بابا جی کے خیمے پر چلا جاتا ہے وہ وزیر، اور وہ کہتا ہے بابا جی آپ خیمے سے باہر آ کر ہماری آواز سنیں۔ بابا جی نے فرمایا آپ سنائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی کہ آپ نے اس نے کہا جی آپ نے ہمارا بادشاہی باز مارا ہے۔ اب جو میں اگلی بات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ بڑے قابل غور ہے۔ وزیر نے کہا کہ بابا جی آپ نے ہمارا بادشاہی باز مارا ہے، تو بابا جی نے اگلا جو خوبصورت جملہ فرمایا، میں پیر مرشد کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بابا جی نے اگلا خوبصورت جملہ فرمایا سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ بابا جی نے فرمایا نہ اساں باز ماریا تو نہ یہ مریا۔ یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ بزرگوں نے نہیں مارا تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا نہ یہ مریا، حالانکہ وزیر نے خود مروا کے ادھر پھینکا تھا۔ بابا جی کیا فرما رہے ہیں نہ اسا ماریا تو نہ یہ مریا۔ تو بابا جی نے باذن اللہ باز کو حکم دیا اور باز زندہ ہو کے بادشاہی دربار میں جا پہنچا۔ آستانہ عالیہ قادریہ حضرت میاں تاج ولی سرکار کے گدی شید ہمارے پیر و مرشد کرنل ساجد صاحب کے پیر و مرشد، تنویر کیانی صاحب کے پیر و مرشد ہمارے اس علاقے میں بلکہ ہر ہماری اس محفل کے اندر رونق افروز ہوتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اور ابھی تنویر کیانی صاحب کی طرف سے مجھے حکم گیا صرف 10 منٹ کے لیے، 10 سے 15 منٹ کے لیے والی روکیں اور پیر صاحب بیان فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ پیر حضرت علامہ
محمود صاحب میں دل کی عطا کر رہی ہوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے کلمات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جی اور سرکار کے حکم پر قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور نعت، اور پھر انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی محمود صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے دلوں کو منور خوبصورت بیان سے منور فرمائیں گے۔ میں تلاوت کے لیے حضرت علامہ مفتی حماد صاحب کو دل کی عطا کر رہی ہوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جون کے درود السلام کا نظرانہ پیش کیجئے۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ یہ احباب مجھے فرما رہے تھے کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن میں مصلح امت یادگار اسلاف پیر سید اسیم الدین شاہ صاحب کا شاگرد ہوں۔ گزشتہ سے پیوستہ رات میری دستار ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ جہاں بزرگ بیٹھ جائیں وہاں تمہیں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر بزرگوں کا ادب و احترام کرنا ہے، اس لیے کہ ملت اسلامیہ کے لیے یہ بزرگ اساسہ ہے اور سرمایہ ہے۔ انہی کے زیر سایہ حضور کی امت رہ کر دین کا کام کر رہی ہے اور راہ راست پر لگی ہوئی ہے، اس لیے میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ اور جامعہ رضویہ انوار العلوم واقعت وہاں پر میرے بہت سارے احباب فاضل ہوئے وہاں سے، وہ بھی ہمارا مادر علمی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اہل سنت کے تمام اداروں کو اور تمام اسلاف کو، تمام بزرگوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اور اہل سنت پر تا قیامت سے وہ جو ہے وہ قائم و دائم فرمائے۔ تمام احباب محبت کے ساتھ پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب۔ سوہڑا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہڑا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہڑا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنے کا نام سوہنا ہر مرض دی دوا سوہڑا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہڑا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔
صاحب کی موجودگی میں کہ بیٹھے نے وچ مدینے اور سن دے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے اور سن دے سب دی بولی اوے منگدا جراب کولو اور بھر دے سب دی جولی اور منگدا جراب کولو اور بھر دے سب دی جولی اور در در تے نہ جاوے سونے دا جو گدائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اور نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اور اللہ نے خود خیال اور سونا اذان وچ وی نالے اور نمازاں وچ وی نالے اور سونا اذان وچ وی نالے اور نمازاں وچ وی نالے اور رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو جدا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم دروشی بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ پیر طریقت قبلہ پیر آفتاب صاحب قریشی مدظر العالی معزز علماء کرام مفتی حماد صاحب حضرت علامہ سید ضمیر شاہ صاحب کاظمی حضرت علامہ ذوالفقار قادری صاحب حضرت علامہ حافظ عزیز صاحب معزز سامعین کرام آج کی یہ پرنور محفل جو ہمارے نہایتی محبتوں کے لائق جناب ڈاکٹر تنویر کیانی صاحب اور کرنل ساجد کیانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس محفل کو مل کر سجایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے چند دمے کے لیے میں گفتگو کروں گا لیکن یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے احباب جاگ کر سنیں گے محبت سے کہیں سبحان اللہ چونکہ ماحول جو ہے وہ قوالی کا ہے اور قوالی روک کر خطاب کرنا بھی بڑی مشکل بات ہے کہ آپ لوگوں کا ذوق اور ہے اور میں نے اور ذوق میں آ کر بات کرنی ہے لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ تسی سارے جو ہے نا سو بڑی محبت ان جو نہیں رہا کرسی بتا کہ آنکھوں اچھی سبحان اللہ آج
جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں چند باتیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں میں اپنا بنا لیتا ہوں، جو میرے دوست بن جاتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور خوف اور غم کو مفسرین نے جو لکھا وہ یہ لکھا کہ انہیں دنیا جانے کا خوف نہیں ہے اور انہیں معاشر کا غم نہیں ہے کہ معاشر کے میدان میں سرخ ٹیلوں پر جب بیٹھے ہوں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہے جو آج بڑے بے فکر بیٹھے ہیں، آواز آئے گی یہ وہ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر کسی اور کی یاری کو نہیں چنا ہے، اللہ کی یاری کو چنا ہے، اللہ سے محبت کی ہے۔ آج ولیوں کے سردار کا میں آپ کو ذکر سناتا چلوں، غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے نسبت ہو جائے۔ آج جڑے پیر آئے انہوں نے بھی تعلق غوث پاک نہ دے، میرا بھی تعلق غوث پاک سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے اے مفتی صاحب ذکر کر رہے ہیں چشتی سلسلے سے، لیکن ہے غوث پاک نہیں سلسلے۔ سبحان اللہ۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے اعلان فرمایا قدمی آج ہی علی رقبت کل ولی اللہ، تمام اولیاء اللہ کی گردن پر میرا قدم ہے۔ ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک غوث پاک کا قدم اس کی گردن پر نہ آ جائے اور غوث اعظم کی نسبت ہو جائے۔ وہ نسبت کتنی کمال کی ہے اگر یہ دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اور شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی جیسا محدث محقق اور شیخ القرآن بھی شیخ الحدیث بھی وہ یہ اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ آپ کے در سے اگر میری نسبت ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تجھ سے ہے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غوث پاک آپ کے کتے سے اگر میری نسبت ہو جائے، گج کے آکوں سبا ماں لگ رہا ہے تو سانی بولی جمع گل کرنی پیسے تو ساتھ سمجھ آتے غوث پاک آکھیا کدے میری نسبت غوث پاک تو سارے اعلیٰ حضرت فرمایا کدے تو سارے کتے نال میری نسبت ہو جلے نا تو میرا بیڑا پارے۔ پھر فرمایا نے اے اگر نسبت ہو جلے اس نشانی نہ کوئی ساتھ بڑھ جلے پھر او ماریا نہیں لینا، اس نہ بیڑا پار ہو لینے، اس نہ بیڑا پار ہو لینے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قصیدہ غوثیہ کے اندر یہ بات آپ نے فرمائی اگر میں جہنم کی طرف خالی توجہ کروں، غوث پاک نکاح بندہ نہیں آنن کدے میں غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی خالی توجہ کرو جہنم والے پاسے تے جہنم میری توجہ دی وجہ تو ٹھنڈی ہو جلے۔ پھر اندازہ لاؤ جڑا غوث پاک سے مرید بن جلے اس نے حال کے آپ نے فرمایا مرید میرا ہوئے کہ ہوئے قادری ہوئے میرے نال نسبت ہو جلے اور میں اللہ کو وعدہ چاہ کے لے اے اللہ میرا مرید اس ویلے تک مارنا نہیں جس ویلے تک سارے گناہوں تو توبہ نہیں کر کے سارے گناہوں۔ آج کے دور کے اندر تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یہ تکلیف ہو گئی کہ ولیوں کے دربار پہ کیوں جاتے ہو، کس لیے جاتے ہو، یہ جانا غلط ہے۔ میں نے کہا تمہارے لیے غلط ہے۔ محبت والا جب بھی جاتا ہے اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ ولی کی درگاہ سے ملے گا کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھ لے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے جتنے نیکوکار مرید ہیں وہ میری آستین کے اندر ہیں۔ اب گناہگار بھی بیٹھے انہوں نے کہا حضور نیکوکار تو آپ کی آستین میں ہے، ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا، ہم بھی ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں نیکوکار میری آستین میں ہے،
میں عبد القادر گناہگاروں کی آستین میں، آواز مار کے دیکھو، ایک بار اعلان کر کے دیکھو، امداد کن، امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ ارے میں صدر اترنے سے پہلے مدد فرماؤں، مرید مشرق میں ہوں، اعلان فرمایا میں مغرب میں ہوں، گج کے آنکھوں سبحان انہوں نے کہا کہ مرید میں نہ ہوئے نا مشرق، میں بیٹھا ہوں مغرب، ماں ایک باری آواز مار کے تکے، آواز لانے نہیں دے رہے، صدر اترنے تو پہلے میں عبد القادر پہنچا۔ اے تے میں اس نے گل کر رہا ہوں جڑا غوث پاک ہے، کدے میں غوث پاک نے پترے نہیں ایک گل سنا جس کا نام مہر علی ہے، تاج ولی سرکار کی کرامت سڑائی نہیں تو سامنے تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بات سناتا ہوں، بیٹھے ہوئے ایک انگریز گزرا، اس نے دیکھا تسبیح پڑھ رہا ہے بابا، اس نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے ہاتھ میں پستول تھا، کہا کہنے ہاتھ کے، اس نے کہا میرے ہاتھ میں اصل ہے، میں ایسا استعمال کرنا، انہاں کہا کس طرح کرنے، اونٹ نشانہ بنے مارے اس پرندے ہیں، اس نے کہا اینج مارنا ہونا، وہ مر گئے، آپ اٹھے نا اس پرندے کو گئے جل کے اٹھے تسبیح پھیری نے، پرندہ اڑ کے چلا گیا، انہاں کہا تینا اصلہ مارنا ہے، اسانا اصلہ زندہ کرنا ہے، اسانا اصلہ زندہ کر رہے۔ اب مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک خلیفہ، آپ کا خلیفہ تو خلافت تو نہیں ہے لیکن ہم ایک زمن میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کا مرید خاص آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کہنے لگا مریدہ نے پیرا ہاتھ چاہیا میں جس میں آؤں، ہاتھ کتے چاہیا نے تے رنگ بھی لال ہو گیا، جلال چاہے تے پانی انہوں نے آستینہ تو باہر آوے، میں پانی چیک کے تھا، پانی کھا رہا ہے لیکن پیر صاحب نے جلال نہیں وجہ تو میں پوچھ نہ سکیا حضور وجہ کے ہوئی ہے کہ کچھ دنوں بعد تکنا تحفے طائف چاہے ہوئے، کافی سارے بندے آنے پہ کہ میں تکھیا جناب آئے حضور تاجدار گولڈا ری بارگاہ تحفے رکھے ملے بڑی محبت نال جو تو جلن گے نا میں انہوں نے لیڑے ہو گیا، میں کہا گل کے آئے کتوں گل کے میں انہاں کہا اسا ایک بمری سمندر میں پھنس گیا، اسا کوئی اور نہیں لگا، آواز گولڑے ہماری ہے، تاجدار گولڈا میرے علی آواز ماری، اسا نہیں کشتی بمری جو نکل کے باہر آ گیا۔ اس ماروں ولیاں نال یاری لانا ہے، میاں صاحب فرمایا، میاں صاحب نے گل کرو اچھی آنکھوں سبحان اللہ، میاں صاحب فرمایا کتے جو درگاہ میرا دے او شیرہ اپر پارے پیرا دے اور سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے آل نبی اولاد علی دی شکل صورت انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نرے دے اوہ میلے اندر دی جا دی تے آل اولاد تیری دام گتا اے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی اے صدقہ شاہ جیلانی۔ آخری بات آپ کی نظر کرتا چلوں اور اپنی بات کو ختم کروں، ذوق آپ نے دیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک بار پھر محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، علماء بیٹھے، ان کے دور کا ایک ولی حضرت سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک تاجر آیا،
آگے آکھن کا جناب کا دن اجرت کرن جلا تجارت کرن جلا تے کہ خیال ہے میڈا نفع ہو سی انہاں 2 منٹ مراقبہ کیتا اللہ نے ولی پہلے بھی تک کرنے کے ہونا گئے اسا نظر آوے نا انہاں کہا نہ جلی خالی نقصان ہی نہیں ہونا گا جان بھی ویسی ہے کہ ویسی ہے جان بھی ویسی ہے او تم ٹھے تو سیدھا غوث پاک نہیں بارگاہ چاہتا آگے عرض کرنے کا حضور کدے میں تجارت کرنے جلو تو کہ خیال ہے آپ آکے جل تو دگنا نفع ہو سی کتنا نفع ہو سی چلا گیا واپس جس سے آیا ایک جگہ کافلے پڑاؤ کتا اور نفع دگنا کما کے آیا پڑاؤ کتا جس ویلے رات پہ ہی ستا نہ خواب اتنا ہے کہ ڈاکو آنے کافلے لٹنے اس کو لوگ مال بھی کھچنے تے مال کھچنے کے بعد خنجر رکھنے لے اس نے گلے پہ چلا سکتے ہیں ایک دم آنکھ کھل گئی ٹکرا تے گلے تے خون لگائے اور خون لگایا گلے تے حیران ہو گیا لیکن مڑ کے آیا آن کے تیار نے حضرت سلیمان نہیں بارگاہ کیا کہ دے اور نہیں انہاں جل کے آنے تو سا آکے نہ چلی میں گیا نفع بھی کہن کے آیا وہ ماریا بھی کسے نہیں حضرت سلیمان آکے رائج خواب تکیا کہ نہیں تکیا خواب تکی یا کہ نہیں اکے خواب تکی ہے انہاں آکے پھر میں نہیں گال چھوڑ جس شخصیت جس کامل اور جس غوث پاک کی بارگاہ میں تو گیا ہے اور تو نے جا کر یہ کہا ہے کہ میں تجارت کے لیے جاؤں وہ عبدالقادر جیلانی اس مرتبے اس مقام والا ہے لوح محفوظ کی پٹی کو پڑھ لیتا ہے کہ لوح محفوظ پر اس وقت کیا چل رہا ہے تیری موت اٹل تھی لیکن غوث پاک نے 70 دفعہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے رب ذوالجلال عبدالقادر نے بھیجا ہے لوٹ کر آنا چاہیے تیری موت کو رب نے ٹال کر خواب میں بدل دیا تیری موت کو ٹال کر رب نے خواب میں بدل دیا ہے تو اگر نفع کما کر آیا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی دعا کی وجہ سے جیڑا بندہ موت ہمیں چلوا سکتا اس نے کہتے نسبت ہو جلے تو بیڑا پارے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کاملین کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری میں آپ کو قوالی کی ایک مزے کی بات سناتا چلوں ہے جی قوالی ہے تو بڑے ذوق علی لیکن کئیاں سمجھ لیں اس مارو آنے جی گل ہی نہیں ٹھیک لیکن قوالی جدو رائے رنگے نہیں ہوئے تو وہ آنے راگ سروپ کا تھوڑا سا میں نے بھی پڑھا ہوا ہے لیکن میں اس پر اب نہیں جاؤں گا بات اتنی کرتا جو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس کو مال متا اے سارے پانچ ماں کسے کو نہیں نظر آنا چاہیے کوئی باجہ سرنگی کسے قسم سے پناہ دیتی ہے جس نے پھر دعوت دیتی نے اپنے چہتے ہیں کہ جس ویلے آکر نے قدمی حاضی ہی اللہ رقبت کل ولی اللہ سارے ولی سامنے بے کے گردن چکا کے آنے اے غوث پاک اسا قدم مننے ہیں کہ آپ ممبر کے بے کے آنے نمبر پھر بھی کوئی اور گر گیا نمبر پھر بھی کوئی اور گن گیا خراسان اندر بیٹھا آیا معین الدین چشتی اجمیری سنجری کہ جس نے گردن چکا کر کہا اے عبدالقادر جیلانی آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں ہے میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے جس ویلے انہوں نے دعوت دیتی نے غوث پاک کہ تو سا میں نے کو لانا ہے کوئی حال نمی نے میں نے کہا آؤ کہ معین الدین چشتی اجمیری ایت لڑ لے آنے آسا ایک شرط کے کدے قوالی کراؤ گج کے آنکھوں سبحان کدے قوالی کراؤ میں قوالی سن سن دیتا آسا انہاں آکھا وہ پڑھاؤ کسے کو باجہ پوجا چھپایا ہوئے ہیں کسے کو چھپایا ہوئے تو کہا ڈارو معین الدین آنا پہ قوالی کرا سا تو اس لیے غوث پاک کی اولاد ہمارے اپنے مرشد کریم پیر سید آدم احمد گیلانی متعزل العالی غوث پاک کے مرید ہیں اولاد ہیں پیر صاحب وہ ہر چھٹی معین الدین چشتی اجمیری کی قوالی اپنے دربار پر کراتے ہیں
حالانکہ قادریہ قوالی نہیں وہ پھر بھی قوالی کرانے کیونکہ معین الدین چشتی اجمیری نے محبت چڑھا ہے غوث پاک کا بھی قوالی کروالی آپ نے بارگاہ اس باروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ نسبتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قبلہ پیر صاحب کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ولیوں کی نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ماشاءاللہ
ضلع چکوال چھمبی کی دھرتی پر، چھمبی ستسال کی دھرتی پر جناب ٹیلی ویژن پاکستان اور مختلف چینل کے مشہور و معروف شخصیت جناب شمشیر علی کو چھمبی ستسال کی دھرتی پر اور ان کے ہمنوا کو خوش آمدید دل کی عطا گرائیوں سے جناب شمشیر علی اور ان کے ہمنوا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہے آپ کے سامنے شمشیر علی اور ان کے ہمنوا، خوش آمدید۔ ہیلو سب بھائیوں کو قوال پارٹی کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے جو سرکار کی عرس مبارک محفل سما میں آئیں، خواجہ غریب نواز سرکار کی ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، ان کی نگاہ کی بات ہے اور ہم سب کی زندگی کا سوال ہے۔ تو مولا پنجل پاک اپنی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائیں، اور ہم بہت مشکور ہیں حفیظ کیانی صاحب ڈاکٹر صاحب کی جنہوں نے ہمیں دوسری دفعہ یہ سعادت نصیب عطا فرمائی سرکار کی محفل۔ تو نعت پیش کرنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بادشاہ کے انتظار تھا، چلو مرشد تو حاضر ناظر ہیں۔ اللہ
مکان نہیں رکھتا وہ کوئی مکان نہیں رکھتا کلام کرتا ہے زبان رکھتا وہ لامکاں ہے کوئی مکان نہیں رکھتا کلام کرتا ہے لیکن زبان نہیں رکھتا خدا کی شان کو سمجھے کوئی خدا والا خدا کی شان خدا کی شان کو سمجھے کوئی خدا والا وہ ہر جگہ ہے لیکن نشان نہیں رکھتا خدا کی ذات کو سمجھے کوئی خدا والا وہ ہر جگہ ہے لیکن نشان ہی رکھتا خدا کی جان کو سمجھے کوئی خدا والا وہ ہر جگہ ہے لیکن نشان نہیں رکھتا تاکہ شانا وعدہ نبی بے مثل نبی بے مثال نبی دیا شانا والا نبی بے مثل نبی بے مثال نبی جاؤ ساری دنیا دیکھ لو نہیں ملنا ایسا لجپال نبی جس جس دی نظر میرے دھوڑ تے پیندی جس جس دی نظر جس جس دی نظر جس دی نظر پاک محمد تے پیندی جس دی نظر جس دی نظر پاک محمد تے پیندی میل کچھ دلے دی ایک دوجی نو کن وچ کہندی میں عربی مائے دی میں عربی مائے دی میں عربی مائے دی سیو میں عربی او سیو میں عربی مائے دی سیو میں عربی او سیو میں عربی مائے دی سیو میں عربی مائے او سیو میں عربی مائے دی عربی مائے دی میں عربی مائے دی سیو میں عربی عربی مائے دی کوئی کسے دی کوئی کسے دی کوئی کسے دی تے عربی مائے دی سیو میں عربی او سیو میں عربی مائے دی سیو میں عربی مائے او مجھے فخری ہے تو یہ میں عربی مائے دی سیو میں عربی مائے سیو میں عربی مائے
عربی مائے دی سیو میں عربی مائے عربی مائے سیو میں عربی مائے سیو میں عربی مائے سیو عربی مائے سیو میں عربی مائے میں عربی مائے دی ایک دسا خاص نشانی عربی مائے ایک دسا خاص نشانی میں عربی مائے ایک دسا خاص نشانی میں عربی مائے ایک دسا خاص نشانی میں عربی مائے ایک دسا خاص نشانی نشانی وہاں جسم نہیں وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں ایک دسا خاص نشانی عربی مائے دی ایک دسا خاص نشانی عربی مائے ایک دسا خاص نشانی عربی مائے ایک دسا عربی مائے دی ایک دسا خاص نشانی اپنے مائے دی اپنے مائے دی کملی ساول دی کملی ساول دی مدنی ڈھولے دی ڈھولے دی مدنی ڈھولے دی ڈھولے دی مدنی ڈھولے دی ڈھولے دی اپنے ڈھولے دی ڈھولے دی میں اپنے مائے دی ایک دسا خاص نشانی اپنے مائے دی ایک دسا خاص نشانی رب لا شریک جویں اے رب لا شریک جویں نہیں اس دا بھی کوئی ثانی رب لا شریک جویں نہیں اس دا بھی کوئی ثانی رب لا شریک نہیں اس دا بھی کوئی ثانی رب لا شریک جویں نہیں اس دا بھی کوئی ثانی رب لا کلی پاویں کتنی سونی ہوے لگدی کلی پاویں کتنی سونی ہوے لگدی کلی ریس کتنی کدے پھلدی نہیں کلی ریس کتنی کدے پھلدی نہیں جز جز دے نال پاویں پھل بندا جز دے نال پاویں پھل بندا جز ریس کتنی کدے پھلدی نہیں جز ریس کتنی کدے پھلدی نہیں پاویں سونے نو مٹی وچ گالی تے پاویں سونے نو مٹی وچ گالی تے مٹی وچ گالی تے پاویں سونے نو مٹی وچ گالی تے مٹی نال سونے کدے پھلدی نہیں پاویں سونے نو مٹی وچ گالی تے مٹی نال سونے کدے پھلدی نہیں پاویں سونے نو مٹی وچ گالی تے مٹی نال سونے کدے پھلدی نہیں تو پھر کیوں نہ کیے خوبصورتی جگدی کٹھی کر لو 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 نبی پاک دے جوڑیاں دے بلدی نہیں خوبصورتی جگدی کٹھی کر لو نبی پاک دے جوڑیاں دے بلدی نہیں خوبصورتی جگدی کٹھی کر لو نبی پاک دے جوڑیاں دے بلدی نہیں خوبصورتی جگدی کٹھی کر لو خوبصورتی
شانتو کیو جانے محمد دا چھلے 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 اے عرش محمد دے قدماں دے تھلے عرش محمد دے قدماں دے تھلے ساری دنیا دا سجدہ اے کعبے دے بلے ساری دنیا دا سجدہ اے کعبے دے بلے کعبے دا سجدہ محمد دے بلے خوب سورج جگ دی کٹ کر لو نبی پاک دا جوڑے دے بل دی نہیں خوب سورج جگ دی کٹ کر لو نبی پاک دا جوڑے دے بل دی خوب سورج جگ دی کٹ کر لو نبی پاک دا جوڑے دے بل دی لوکی آخدے نے ڈاکٹر صاحب لوکی آخدے نے یوسف بڑائی سونا حق سن کیڑا ادا کیتا حق سن کیڑا عطا کیتا حق سن کیڑا ادا کیتا حق سن کیڑا عطا کیتا یا ہتھ کٹے مصری کو کمی یا ہاتھ کٹے مصری کو پلے یا زلیخا دا دل فدا ہویا فدا ہوا آؤ پتہ کریے اس سونے دا پتہ کریے اس سونے دا جیڑا سونے ادا بادشاہ ہویا پتہ کریے اس سونے دا جیڑا سونے دا بادشاہ ہویا پتہ کریے اس سونے دا جیڑا سونے دا بادشاہ ہویا آدم پاک محمد جی سونا آدم پاک محمد دے سنا عاشق کے آپ خدا ہویا خوبصورت جگ دی کٹ کر لو نبی پاک تے جوڑے تے بھول دی نہیں خوبصورت جگ دی کٹ کر لو نبی پاک تے جوڑے تے بھول دی نہیں دو لفظاں وچ میں دس دیواں او لفظاں وچ میں دس دیواں دنیا دی حقیقت ساری ہے دنیا دی حقیقت ساری ہے دو لفظاں وچ میں دس دیواں دو لفظاں وچ میں دس دیواں دنیا حقیقت ساری ہے حقیقت ساری ہے دنیا دی حقیقت ساری ہے حقیقت ساری ہے اسی لوگ قرآن دے کاریاں اسی لوگ قرآن دی کاریاں دنیا دی رسول دا کاری ہے خوبصورت جگ دی کٹ کر لو جوڑے تے بل دی نہیں خوبصورت جگ دی کٹ کر لو نبی پاک تے جوڑے تے بل دی نہیں خوبصورت حسن جمال کی دسا حسن جمال کی دستا میں گیا گنہاری حسن جمال کی دستا میں چلو بنہاری تے یوسف مصری پھردا بن کے آپ بکھاری 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 عیسیٰ موسیٰ بھی عیسیٰ موسیٰ بھی میرے دردا پر دے پانی عیسیٰ موسیٰ بھی میرے درگاہ پر دے پانی عیسیٰ موسیٰ بھی میرے درگاہ پر دے پانی میرے درگاہ پر دے پانی عیسیٰ موسیٰ بھی میرے درگاہ پر دے پانی عیسیٰ موسیٰ اکھیاں وچوں مہرابت دی اکھیاں وچوں مہرابت دی چل کے ہر ہر ویلے اکھیاں وچوں مہرابت دی چل کے ہر ہر ویلے تو عالم دی رحمت بن کے آیا راجا بیلے عالم دی رحمت بن کے آیا راجا ویلے ایندی ونجلی دی کوٹی وچوں ایندی ونجلی دی کوٹی وچوں آندے بڑے بڑے حرف قرآنی ونجلی دی کوٹی وچوں اج بڑ بڑ ہر قرآن ایندی ونجلی دی کوٹی وچوں اج بڑ بڑ ہر قرآن ایندی ونجلی دی کوٹی وچوں آندے بڑے بڑے حرف قرآنی ونجلی دی کوٹی وچوں اج بڑ بڑ ہر قرآن ایندی ونجلی دی کوٹی وچوں اج بڑ بڑ ہر
जिन्हां ने पाक मुहम्मद मुस्तफा के दो जहान दी चौकीदारी की उन्हां दे नाल हो हजरत याई सरकार अली मुर्तजा मुश्किल कुशा जिन्हां ने पाक मुहम्मद मुस्तफा की चौकीदारी की जी कि सोए तो मोहम्मद थे जागा तो अली है हजरत बिलाल हबशी सरकार ने भी चौकीदारी की हजरत दाता गंजे बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कसार पीर कामिला ना रहनुमा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ए हजूर दे ड्यूटी आस्ते आए ने दुनिया के पैगाम कि तुमको भेजा गया है कर्म के लिए ए पाक मोहम्मद मुस्तफा दी ड्यूटीदार ने चौकीदारी की ते फिर अल्लाह पाक भी उन्हां दी खिदमत करदे ने क्यों फिर तन्नू पूछेगा आप खुदा 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 छड़ देने